اللہ کی مخلوق سے تیار ہو، آپ انسانوں کے لیے تڑپنے والے بن جائیں، آپ انسانوں کے لیے درد دل رکھنے والے بن جائیں۔ انسان تو انسان رہے، اگر کوئی جانور بھی تڑپ رہا ہو، اگر کتا بھی پیاسا ہو تو اس کا بھی آپ کو خیال ہو، اگر کتا بھی بھوکا ہو تو اس کے کھانے کا خیال ہو۔ یہ ہے اصل میں دین، یہ ہے اصل میں اسلام۔ اور یہاں تک کہ وہ بچیاں جب تیار کی تھی، اور ظاہری اعتبار سے یہ لگ رہا تھا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تو قتل عام ہوا، وہ ختم ہو گئے ہیں، اب گنی چنی مسلمانوں کی وہ بچیاں اور وہ عورتیں رہی ہیں، لیکن وہ تو آگے جا کر کچھ کر نہیں سکتی ہیں، یہ بانڈیاں بن چکی ہے، اب نہ جانے ان کی عزت کے اوپر حملہ ہوگا، کیا کریں گے، اور یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں آپ، دین اسلام، یہ قرآن مجید، یہ کتاب، یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس مالک کائنات کی کتاب ہے جس کے قبضے میں ساری دنیا کا نظم ہے۔ بادشاہ ہوں، فقیر، وزیر ہوں، فقیر ہوں، غریب ہو، امیر ہو، جو بھی ہو، جتنے مذہب والے ہو، سب کے اوپر جو ہے وہ اسی کا ہاتھ ہے، اسی کے قبضے میں ہے۔ جیسا وہ چاہیں تو دنیا کے نظام کو جو ہے وہ پلٹ بھی دے، دنیا کے نظام کو بنا بھی دے، دنیا کے نظام کو بگاڑ بھی دے۔ اور جب اللہ کام لینے پہ آتا ہے کسی ایک انسان کو، کروڑ لوگوں میں سے کسی ایک انسان کو کھڑا کر کے اللہ اسلام کے نظام کو نافذ کر دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ آخر میں ان بچیوں نے گل بلا کے ان تعریف مردوں کی جو ان کی جو کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی بیٹی ہے، ان عورتوں نے تڑپتے ہوئے ان بچیوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کے جوتے صاف کریں گے، جوتوں کا پالش ہم کریں گے، آپ کے کپڑے ہم دھلیں گے، آپ کے گھر کا جھاڑو ہم ماریں گے، آپ کی چکیاں ہم پیسیں گے، آپ کے شوہروں اور آپ کے بھائیوں کے کپڑے ہم دھلیں گے، لیکن اللہ کے لیے ہم آپ کو صلی اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں آپ اپنے بھائیوں اور اپنے شوہروں سے ہماری سفارش یہ کرو کہ صرف ہمیں اتنا موقع دے دیں کہ ہمارے اوپر جو ہے ہماری عزتوں پر حملہ نہ کریں، ہماری عزتوں کو محفوظ رکھیں، بس اتنا موقع وہ ہمیں دے دے، اس کے علاوہ ہم ساری خدمت جو ہے آپ کے کرنے کو تیار ہیں۔ آخر میں وہ عورتیں جو تتاریوں کی تھی، کسی کے ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، وہ رات کے وقت میں رہتی ہیں، سارا دن یہ مسلمانوں کی بچیاں ان کے جوتوں کو پالش کر رہی ہیں، جوتوں کو صاف کیا جاتا ہے، کپڑے دھلے جا رہے ہیں، کپڑوں کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، گھروں کی صفائی ہو رہی ہے، وہ کھانے پک رہے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر وہ اپنے اللہ کے سامنے گر گڑا کر اسی قید خانے کے اندر، اس کاری کوٹھڑی کے اندر جو ہے اپنا غم اور اپنا درد جو ہے اپنے پروردگار عالم کو سنا رہی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ جو آپ نے تقدیر میں فیصلہ کیا ہمارے لیے وہ ہمیں منظور ہے، وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، اے اللہ خیر اور شر کے فیصلے جو ہیں وہ آپ کی جانب سے آتے ہیں، ہمیں خبر دی ہی ہے یہ جو شر ہمارے لیے آیا اس کے پیچھے کون سی خیر ہے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، لیکن اے مالک تو خوب جانتا ہے ان عورتوں جس گھر کے اندر ہم رہتے ہیں، اللہ ان گھر والوں نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے، انہوں نے ہماری عزت کی حفاظت کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے، اور آپ ہی کا پیغام ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے اللہ احسان کا بدلہ احسان، لیکن یا اللہ ہم آپ سے چاہتے ہیں اے اللہ جیسے ان گھر والوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اے مالک تم بھی ان گھر والوں کے اوپر احسان کر دے، اے اللہ ان کے لیے سب سے بڑا احسان تو یہ ہے آپ کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس نعمت سے ان گھر والوں کو نواز دیجیے۔ اب دیکھیں ادھر سے ظلم و ستم ہوا، لیکن ادھر سے یہ بچیاں رات کو اس گھر والوں کی جہاں قتل عام ہوا، جہاں ظلم ہوا، یہ بچیاں رات کو ایمان والی جو ہیں اس گھر میں بیٹھ کر کیا اللہ سے مانگتی ہیں، اور اس کے بعد وہ صبح کے ٹائم پر وہ گھر والے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ دوسری بات ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو بعد میں بلائیں گے، ہم اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں اور اپنے بھائیوں کو بعد میں بلائیں گے، لیکن سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتاؤ یہ دن میں سارا دن آپ کام کر کر کے ہمارا تھک جاتی ہو، رات کو جو ہے آپ گڑ گڑا کے جو ہے کسی سے کچھ مانگتے ہیں، وہ مانگتی کیا ہے؟ اور سب سے پہلے ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ رات کے تنہائی میں مانگتی ہو اس وقت جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے وہی جملے آپ کو۔ ان بچیوں نے کہا ہم رات کو یہ مانگتے ہیں اے اللہ جیسے اس گھر والوں نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اللہ تم بھی ان کے اوپر احسان کر دے، اے اللہ تو احسان کا بدلہ احسان دینے والا ہے،
وہ آپ تو سب سے بہترین احسان کا بدلہ دینے والے ہیں۔ انہوں نے پوچھا وہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ کہا وہ خاص بدلہ جو اللہ کے خزانے میں ہے وہ یہ ہے، ایمان کی دولت اللہ جس کو نصیب فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دولت اللہ جس کو نصیب فرما دے، اس سے بڑا خزانہ اور اس سے بڑی دولت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ان عورتوں نے کہا کہ اللہ کے خزانے میں یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ فرمایا دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت ہے اللہ جس کو ایمان دے دے، اللہ جس کو کلمے کی توفیق دے دے، اس کو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت مل گئی ہے۔ اس کے بعد ان عورتوں نے کہا ہم نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، ہم نے قتل عام کیا، ہم نے خون کی ندیاں بہائی ہے، اے وہ اللہ کے بندیوں، ہمیں تو یہ خیال تھا کہ رات کی تنہائیوں میں آپ ہمیں بددعائیں دیں گے، آپ تو کہیں گے یہ گھر والے ہلاک ہو جائیں، آپ تو یہ کہیں گے یہ سارے کے سارے تباہ ہو جائیں، آپ تو یہ کہتی آپ کو حق تھا، یہ کہتی یہ فنا ہو جائیں، آپ کو یہ حق تھا، آپ یہ کہتے اے اللہ ان پر کوئی بیماریاں مسلط کر دے، لیکن بجائے اس کے آپ یہ کہتے ہیں اللہ آپ کے خزانے میں جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ اس خاص نعمت کو جو ہے ان گھر والوں کو عطا کر دے، اور آپ تو ہمارے خیر کی دعائیں ہمیں دیتی ہو، اب اس کے بعد ہمارے شوہروں سے آپ بعد میں ملو، ہمارے بھائیوں سے بعد میں ملو، ہمارے بیٹوں سے بعد میں ملو، پہلے اللہ کے بندیوں وہ نعمت ہمیں بتا دو وہ نعمت کیا ہے۔ ان اللہ کے بندیوں نے ان سے کہا وہ نعمت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد وہ نعمت ان تک پہنچی۔ اس کے بعد ان عورتوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اظہار نہ کریں، یہ خفیہ طریقے سے ہم اپنے اسلام کو رکھتے ہیں، آگے چلے اور یہاں تک کہ گھر کی عورتوں کی عورتیں وہ ساری کے ساری جو ہے اسلام میں داخل ہو گئی، اور آگے جب اور چلے ہیں مردوں کے اوپر جو ہے اور محنت ہوتی رہی، مرد جو ہیں وہ اسلام کے اندر داخل آئے، اور یہاں تک کہ وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے ایک اللہ کے بندے، ان کا گزر جب ہوا، وقت کا شہزادہ وہ شکار کی طرف جا رہا تھا اور اپنی شکاری کتے جو ہے وہ ساتھ لیے تھے، اور یہاں تک کہ جب وہ وقت کا شہزادہ جب چلتا تھا کئی کلومیٹر دور تک جو ہے آگے راستوں کو جو ہے خالی کیا جاتا تھا، کوئی انسان بھی ان راستوں میں جو ہے چل نہ سکے، بادشاہ کے شہزادے کے لیے جو ہے راستوں کو کھلا چھوڑا جائے، کہیں بادشاہ پر جو ہے حملہ نہ ہو جائے، شکاری کتے جو ہیں آگے چلا کرتے تھے، فوجوں کے لشکر آگے چلا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ شہزادہ جو ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دبا ہوا، اور آگے دیکھا کہ ایک اللہ والے راستے میں حائل ہو گئے۔ شہزادے نے کہا کس کی ہمت ہوئی ہے کہ میرے لشکر کے سامنے آ جائے، کون ہے جو آ گیا؟ اور اس کے بعد اپنی فوج سے کہا اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ، اور اس شخص کو گرفتار کر کے لے آئے۔ شہزادے نے کہا آپ کو خبر نہیں میرے اس لشکر میں کوئی چل نہیں سکتا، سوائے میری فوج کے کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے کہ شکاری کتے میں نے چھوڑ رکھے ہیں، یہ آپ کو پھاڑ ڈالیں گے، ختم کر ڈالیں گے۔ اس اللہ کے بندوں نے کہا، اللہ کے بندے نے کہا آگے سے جواب دیا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہا سارے کا سارا ملک ملک یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، اور یہ ساری کے ساری خیر اور شر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز جو ہے اللہ کے قبضے اور قدرت ہے۔ آخر میں کوئی شہزادے نے ایک بات اور کہی ہے، غصے میں آ کر کہا، کتے کو سامنے لایا، اللہ والے سے کہا، بڑا سخت جملہ کہا، اے ایمان والو آپ یہ ذرا یہ سوچو اگر یہ جملہ آپ کو اگر کہہ دے، کوئی شخص کہہ دے آپ کا دشمن کہے یا آپ کا دوست کہے، کیا آپ کا دوست یہ جملہ آپ سے کہے کہ آپ اس کے ساتھ دوستی رکھیں گے؟ کیا آپ کا دشمن جو ہے یہ بات کہتے تو آپ ان سے آگے سے کہ کیا جو ہے کون سا پلان آپ کا تیار ہو جائے گا، آپ سے کس انداز سے بدلہ لیں گے؟ لیکن دیکھیں اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ اس شہزادے نے کہا کہ یہ بتائیں یہ میرا کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہو، آپ اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ کتنا سخت جملہ ہے، آپ اچھے ہو میرا یہ کتا اچھا ہے۔ اللہ والے نے اپنے دل پہ دایا ہاتھ رکھا، بڑا ٹھنڈا لمبا سانس دیا، کہا کہ شہزادے اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، میں ایمان لے کے دنیا سے چلا گیا تو پھر الحمدللہ میں اس کتے سے اچھا ہوں۔
اور اگر بغیر ایمان کے میں دنیا سے چلا گیا، یہ کتا افضل ہے، میں اسے افضل نہیں۔ اس کے بعد شہزادے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے آپ نے بڑے ٹھنڈے مزاج سے، اخلاق کے ساتھ آپ نے اتنا اچھا جواب مجھے دیا، آپ تو کوئی اور جواب بھی مجھے دے سکتے تھے، سخت جملے بھی استعمال کر سکتے تھے، آپ نے اتنے پیار سے یہ جو جملے مجھے کہے ہیں یہ آپ کو کس نے سکھائے؟ اللہ والے نے کہا یہ جملے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پتھر کا جواب اخلاق سے دیا جاتا ہے، برائی کا جواب میٹھے الفاظ سے دیا جاتا ہے، ظلم کا جواب انصاف سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جو تربیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہی جملے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جیسے ہماری تربیت ہوئی ہے ویسے ہی کلام ہمارا آپ سے ہوگا۔ وہ شہزادہ بڑا متاثر ہو گیا، وہ شہزادے نے کہا آپ ایسا کریں، ابھی میں جا رہا ہوں، کوئی وقت ایسا آئے گا، میں نے آپ کے جملے سن لیے ہیں، جب میں بادشاہ بن جاؤں آپ مجھ سے ملنے کے لیے آنا، اور اس وقت جو ہے جو اسلام کی باتیں ہیں وہ ساری کے ساری آپ مجھے بتائیں۔ اور یہاں تک ایک وقت ایسا آ گیا، اعلان یہ ہو گیا کہ وقت کے بادشاہ جو ہیں تتاری بادشاہ اس کے انتقال ہو گیا، وقت کا شہزادہ جو ہے تخت پہ بیٹھ گیا، اور ادھر سے جو ہے یہ وہ شخص جو اللہ والے تھے، ان کا جو انتقال ہونے والا تھا اس سے پہلے اپنے لڑکے کو بتا دیا، ایک خط دیا، اور خط میں لکھا بادشاہ نے مجھ سے، شہزادے نے وعدہ کیا ہے جب میں تخت پہ بیٹھ جاؤں گا تو اس وقت مجھ سے ملے، اور ملنے کے بعد کوئی سوالات میں آپ سے پوچھوں گا، اس کا جواب مجھے آپ دے دیں۔ اے بادشاہ، اے شہزادے، اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے، میں زندگی رہوں گا، اب میرا بیٹا آپ کے پاس آئے گا، جو سوال آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں گے وہ میرے بیٹے سے پوچھیں، مجھے اللہ کے ذات سے امید ہے میرے بیٹا آپ کو سوالوں کا جواب دے۔ اب ادھر سے وقت کے بادشاہ کا انتقال ہوا، ان کا شہزادہ تخت پہ آ گیا، اور ادھر سے جو ہے اللہ والے کا انتقال ہو گیا، ان کا بیٹا آیا، جب پتہ لگا وہ تخت لے کر جو ہے دربان کے پاس پہنچے، دربان نے پوچھا کس سے ملنا ہے، کہا مجھے شہزادے کی وقت کا بادشاہ ان سے ملنا ہے، کہنے کہ کسی بھی رایا کو اجازت نہیں ہے وہ اندر جائیں، کہا کہ کسی کو نہیں ہے لیکن مجھے امید ہے آج وقت کا بادشاہ مجھے اجازت دے دے گا، آپ ان کو یہ بتا دے کہ آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، کسی اللہ والے کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جب میں شاہی تخت پر بیٹھ جاؤں اس وقت جو ہے آپ مجھ سے ملنا، ان کو یہ بتائیں کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اللہ والا چلا گیا، اب ان کے بیٹے وہ خط لے کے ان کا آئے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ پیغام جب دیا گیا انہوں نے کہا اس اللہ والے کو بلاؤ، اور جب خط پہنچا اور خط کے اندر اللہ کے حمد و ثنا کے بعد یہ لکھا ہوا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے آخری وقت میں لگا کہ میرے زندگی کے آخری ایام میں ہمیشہ میں زندہ نہیں رہ سکوں گا، اور یہاں تک کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، جو سوالات آپ کو کرتے ہیں وہ ان سے کریں، اور آخر میں شہزادے نے وہ خط لکھا، اور خط کو پڑھا، آنکھوں میں آنسو آئے، اور کہنے لگی اے وہ نوجوان جس وقت آپ کے والد نے میرے ساتھ بات کی، اور جس وقت اس سے میرے سخت لہجے میں بات کی ہے، مجھے بتاؤ میرا یہ کتا اچھا ہے یا تو اچھا؟ اس نے کہہ دیا اگر ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اچھا ہوں، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہو گیا تو یہ کتا مجھ سے بہتر ہے۔ اس وقت وہ بات میرے دل میں اتر گئی، تو میں نے جب ان سے پوچھا آپ کے والد سے ایمان کیا ہے، انہوں نے کہا ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس چیز کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس چیز کی گواہی دینا۔ اسی وقت جو ہے اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا، لیکن میں انتظار میں تھا میرا والد دنیا سے چلا جائے، اگر اس کے رہتے ہوئے میں نے اسلام کے اعلان کر دیا کہیں میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ ٹوٹ جائے، اور میں نے اللہ سے عہد کیا تھا اللہ جس دن میں شاہی تخت پر اپنا قدم رکھوں گا اس وقت میں ایمان کا پکا ہونے، ایمان کی اور توحید کی گواہی دوں گا۔ آج میں نے قدم رکھا ہوا ہے، آپ میں اللہ کے بندے میں آپ سے کہتا ہوں اور دربانوں سے میں کہہ رہا ہوں، آج ندا دو تمام شہروں کے اندر،
तमाम गांव के अंदर सारी बस्तियों से कहो कि सारे लोगों आप जमा हो जाओ, और लोग सारे के सारे जमा हो जाए। ये अल्लाह के बंदे आप खड़े होकर यहाँ पर मेरे इस दरवाजे के किले पर, इसके दरवाजे पर खड़े होकर इस वक्त आजान दे, आप आजान देंगे और हम अल्लाह की वहदानियत की गवाही देंगे और सारे लोगों से कहेंगे लोगों गवाह हो जाओ, मैंने इस्लाम कबूल किया है। जिसका इस्लाम पोशीदा है वो भी इजहार कर दे, जिसने कबूल नहीं किया है वो भी आकर इस्लाम को कबूल कर। और यहाँ तक ऐलान हुआ, वक्त के बादशाह ने ऐलान किया, इस्लाम का ऐलान कर दिया, और जितने भी सारे के सारे सब ने इस्लाम कबूल किया। पता ये लगा वो बच्चियां जवाने जो गिरफ्तार होकर गए थे, उनके अंदर अंदर जो मेहनत चल रही थी, उनकी मेहनत का ये असर पहुंचा कि आधे से ज्यादा मुल्क जो है वो इस्लाम अंदर अंदर से कबूल कर चुका था। बाद में जिस वक्त बादशाह ने ऐलान किया, और यहाँ तक कि उस सरजमीन के चप्पे पे शायद कोई आदमी ऐसा हो जिसने इस्लाम कबूल किया हो, और तमाम के तमाम लोगों ने इस्लाम। आप अंदाजा करें, जहां पर कत्लेआम हुआ, इस्लाम के दुश्मन बने, मुसलमानों के दुश्मन बने, उन बच्चियों ने अंदर रहकर मेहनत की, सही इस्लाम अखलाक अपने अच्छे अमाल वहां पर दिखाए। उनके अच्छे अखलाक को देखकर वक्त का बादशाह भी मुतासिर हुआ, और यहाँ तक कि अल्लाह ने उनके अखलाक की वजह से वहां पर वो सारे मुल्क के अंदर, और ना जाने उनके जरिए से कई मुल्कों के अंदर अल्लाह ने इस्लाम का बोलबाला किया। इससे मेरे बुजुर्गों, इस्लाम हमें यही बात बताता है, आपकी नमाज हो, आपका कलमा हो, आपकी ज़कात है, आपके हज है, आपकी जितने भी अरकान है, और चाहे आपकी छोटी और बड़ी इबादत जितनी भी है, फराइज या नवाफिल जितनी भी हैं, इन सब का खुलासा वो आपके अच्छे अखलाक है, और आपके अखलाक अच्छे हो जाएंगे, आप इंशाल्लाह गालिब होकर रहेंगे। एक तरफ से आपने किसी मौलवी साहब से 100 तावीज़ ले लिए कि जी फलां काम जो है, फलां आपकी सख्त जो है उसके लिए मुझे तावीज़ चाहिए। मौलाना साहब ने आपको 100 तावीज़ दे दी, आप मेरे पास ये तावीज़ अपने पास रखो। लेकिन दूसरी तरफ से मैं कहता हूँ, एक तरफ से 100 तावीज़, और दूसरी तरफ से आपके अखलाक का एक अच्छा बोल होगा, अल्लाह की कसम 100 तावीज़ एक अच्छे बोल का मुकाबला नहीं कर सकते। 100 तावीज़ अपना असर डालने में कुछ घंटे डालेंगे, कुछ घंटे लगाएंगे, लेकिन आपके अच्छे बोल इधर ज़बान से निकले ही चंद सेकंड के अंदर जो है, ये अच्छे बोल, इसका असर आगे वाले शख्स के दिलो दिमाग के अंदर दाखिल हो जाए। इसलिए हम अपने अखलाक को अच्छा बनाएं, अपने अखलाक को बेहतर करें, माफ करने वाले बन जाएं, अपना सही इस्लाम के लोगों के सामने पेश करें। इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है, जो लोग इस्लाम के दुश्मन बने हुए हैं, इंशाअल्लाह वो ऐसा वक्त आएगा, वही इस्लाम की बुलंदी के लिए नारे मारने में अल्लाह उनको बुलंद करेगा, अल्लाह उनको इस्लाम में दाखिल होने की, इस्लाम की तौफीक अता करेगा। और अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अभी जैसे मौलाना यासिर साहब फरमा रहे थे, वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे, जिसे चाहे उसे गुमराह करे, और हम अपने बारे में भी फैसला नहीं कर सकते। क्या खबर है, आखिरी जब तक ईमान लेकर इस दुनिया से दाखिल ना हो, दुनिया से ना चले जाए, तब तक कोई खबर नहीं है हमारे साथ क्या मामला बनेगा। आखिर में अल्लाह कैसे पलटी खिलवा दे, क्या बनेगा। एक सारी जिंदगी जिसने कुफर किया, जुल्म किया, नाइंसाफियां की, दिल टूट गया और आखिर में दुनिया से गया है, ईमान वाला बनकर किया। लेकिन सारे वक्त का तहज्जुद गुजार 80 साल 60 साल 50 साल इस्लाम में दाखिल गुजार दिए, कोई अमल अल्लाह ने नापसंद कर दिया, और यहाँ तक कि जो मौत आई है तो काफिर बन के मरा। ये सहाबी, वो सहाबी ऐसे ही, एक नमाज नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, ज़कात कभी नहीं दी, सदक़ात और खैरात कभी नहीं दिए, और हजात ने कभी नहीं किया, एक अमल भी ऐसा नहीं किया है। लेकिन एक अमल ऐसा हुआ, इधर इस्लाम कबूल किया, अब पता लगा कि अल्लाह की राह में निकलना है, और यहाँ तक कि जोहर की नमाज या कोई नमाज भी थी, आने वाली उस नमाज से पहले पहले वो अल्लाह को प्यारे हो गए। नमाज एक भी नहीं पढ़ी है, लेकिन रसूल अल्लाह के सहाबी बन के दुनिया से चले, एक लम्हे में सहाबी बन गए।
تو اس لیے اب ہم اپنے اندر احساس پیدا کریں، وہ ان چیزوں کو ہم اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور وہ کون سی بیماریاں ہیں؟ جیسے حسد کی بیماری ہے، یہ سارے اعمال کو آگ لگا دیتی ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ حسد کی بیماری ہے، تکبر کی بیماری ہے، غرور کی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں جو سخت بیماری آئی، جس بیماری نے سب سے پہلے، جس بیماری کی وجہ سے جو دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا، وہ ہے حسد کی بیماری۔ اور حسد کی بیماری کی وجہ سے دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، وہ حسد کی وجہ سے کیا۔ وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ کس وجہ؟ زمین کی وجہ سے ہوا، مکانوں کی تقسیم کی وجہ سے ہوا، کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے ہوا۔ حسد آ گیا کہ نہیں وہ چیز تو مجھے مل رہی تھی، وہ اس کو کیوں مل رہی ہے؟ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور حسد کی وجہ سے تکبر آتا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا جو لعین بنا، جس کا نام تھا عزازیل، اور فرشتے کہا کرتے